کہتے ہیں کہ ہیرے پر زکوٰۃ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ جو ہیرا ہوتا ہے گولڈ سے بھی قیمتی ہوتا ہے اس کا، کہتے ہیں کہ ہیرا پر اصلاً زکوٰۃ نہیں آتا، تجارت کی غرض سے اگر ہے تو پھر زکوٰۃ آئے گا، اور اس صورت میں جو اس کا نصاب ہے ہیرے کا وہ 52.5 تولہ چاندی کا ہے۔ 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت ہے اس قیمت کے بقدر اگر اس کے پاس ہیرا ہے اور وہ تجارت کی غرض سے ہو، پھر ہندیہ فتاوی کا حوالہ دیا ہے کہ اس پر آئے گا زکوٰۃ، آئے گا اسی پر زکوٰۃ دے گا، وہی 40% آئے گا جتنا قیمت ہے اس کے۔ جامعہ بنوری ٹاؤن کا اس پر فتویٰ ہے۔ اچھا، کہتے ہیں کہ جی قرآن کو دیکھ کر ہم نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ فقہائے حنفیہ کے نزدیک نماز میں قرآن کریم سے دیکھ کر پڑھنا درست نہیں ہے، چاہے فرض ہو، نفل ہو یا تراویح ہو، کیونکہ اس صورت میں نماز کے دوران قرآن مجید کی طرف غور سے دیکھنا، پڑھنا، قرآن کریم کے اوراق پلٹنے، قیام کی حالت میں رکوع اور سجدہ میں جاتے ہوئے قرآن پاک کو سنبھالنا، اور یہ سب کچھ عمل کثیر میں آتا ہے، اور عمل کثیر نماز میں فاسد ہے، خواہ امام ہو یا مقتدی ہو۔ نیز اگر قرآن پاک کسی سٹینڈ پر رکھا ہو، نماز پڑھتے ہوئے قرآن کریم سے دیکھ کر لقمہ دینا ہو، اس سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ لہٰذا حنفی مسلک سے تعلق رکھنے والے کے لیے نماز میں تراویح میں قرآن کریم سے دیکھ کر پڑھنا، لقمہ دینا درست نہیں ہے۔ البتہ شوافی اور حنابلہ کے نزدیک نماز میں قرآن پاک سے دیکھ کر پڑھنا جائز ہے۔ حنفی مسلک سے تعلق رکھنے والے کے لیے ایسے امام کے پیچھے تراویح پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اسے چاہیے کہ اگر کوئی ایسا امام میسر ہو جو نماز میں بغیر دیکھے تلاوت کرتا ہو اور خارج صلاۃ لقمہ نہ لیتا ہو تو اس کے پیچھے پڑھ لے، ورنہ چند ساتھی مل کر اپنی جماعت کروا لے۔ تاہم اگر یہ صورت ممکن نہ ہو اور الگ جماعت کرنے میں شدید فتنے کا اندیشہ ہو، جماعت میں انتشار کا سبب ہو، تو اس صورت میں بوجہ مجبوری صاحبین یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر عمل کرتے ہوئے ایسے امام کی اقتداء میں نماز پڑھنے کی گنجائش معلوم ہوتی ہے۔ یہ اگر فتاوی ہندیہ کا حوالہ دیا ہے کہ یہ اگر اندیشہ ہو جھگڑے کا، یہ ہمارا ایک دوست گیا ہے باہر ملیشیا میں تشکیل ہے اس کا، ساؤتھ افریقہ میں، تو وہ کہتا ہے اچھا دوسرا اگر امام نے قرآن کریم دیکھ کر لقمہ دینے والے کا لقمہ بھی لیا ہو تو فقہ حنفی کے مطابق اس کا حکم یہ ہے کہ اگر امام نے محض اس کی اتباع کرتے ہوئے، مطلب جیسے اس نے لقمہ دے دیا اور اس نے اسی کا لقمہ لے کے آگے کیا تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ہاں اگر کچھ ٹائم وہ 3 سبحان اللہ کی مقدار وہ رک جائے یا کوئی 2-4 لفظ آگے پڑھے اور پھر وہ لقمہ لے اور چلے، پھر اس میں گنجائش ہے۔ ایسی صورت میں امام مقتدی دونوں کی نماز فاسد پھر نہیں ہوگی اگر ڈائریکٹ یہ فتویٰ نہ آئے۔ اور ایک اس نے مسئلہ اور پوچھا ہے کہ جی وہاں پہ افریقہ ملیشیا میں ہم تبلیغی جماعت میں 7 مہینوں میں چل رہے، کہتے کہ جی مغرب اور عشاء میں اس طرح دیکھ کے قرآن پڑھتے ہو۔ دوسرا اس میں قنوت نازلہ کا بتایا ہے کہ جی قنوت نازلہ وہ لوگ پڑھتے ہیں۔ اس طرح کسی مسلک میں جائز ہے یا بالاجماع ناجائز ہے؟ کیا حنفی مسلک شخص کی نماز ایسے امام کے پیچھے درست ہو جائے گی یا نہیں؟ کیا کرنا چاہیے؟ علیحدہ پڑھے یا شدید فتنے کا خوف ہے؟ جماعت میں انتشار پر بولیں گے جی تبلیغ والے آئے اپنا انہوں نے نئی پارٹی بنائی، اس صورت میں انہوں نے 1-2 وجہ بتائی کہ اگر امام نماز فجر میں قنوت نازلہ پڑھے تو حنفی خاموش کھڑے ہو جائے، اس صورت میں حنفی کی نماز بغیر قرات ادا ہو جائے گی۔ البتہ شافعی کے پیچھے حنفی کی ابتداء میں چند شرائط ہے۔ ایک یہ ہے کہ حنفی کے مذہب کے مطابق شافعی کے نماز میں کوئی مفسد فعل نہ ہو، کوئی مفسد نماز فعل نہ ہو۔ دوسرا، حنفی مقتدی کو یقین ہو کہ شافعی امام مفسدات نماز کے اہم مسائل میں احتیاط سے کام لیتا ہے، مثلا بہتے ہوئے خون سے وضو کر لینا۔ اب وہ خون نکلتا ہے تو شافعی وہ کہتے ہیں ایسے خون وضو نہیں ٹوٹتا اور ہم کہتے ہیں ٹوٹتا ہے، تو اگر وہ ہے تو امام شافعی مسلک کا۔ لیکن اگر خون نکلے یا اور کوئی ایسے جیسے وہ کہتے ہیں منی پاک ہے، ہم کہتے ہیں ناپاک ہے، تو وہ اگر اس کو منی کہیں پہ لگ جائے وہ اس کو صاف کرے، یا خون نکلے اور وہ وضو دوبارہ کرے، اگر کپڑوں پہ لگے اور وہ اس کو صاف کرے، تو پھر اس صورت میں یہ حنفی ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں چونکہ وہ خیال رکھتا ہے۔ جو حنفی کے نزدیک مفسد صلاۃ ہے وہ اگر اس کا خیال نہیں رکھتا تو پھر اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اور اس میں بھی مفتی صاحب نے یہ بتایا ہے کہ اگر اندیشہ ہو جھگڑے کا، کوئی اور مسئلے کا، تو پھر کہتے ہیں کہ وہاں پہ نماز پڑھ لے ان کے ساتھ۔ یہ صاحبین کے قول پر اس کا فتویٰ آ جائے گا، صاحبین اس کو جائز بولتے ہیں۔
صاحبین سے مراد امام ابی یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، اور اس پہ یہ دارالعلوم کراچی کا فتوی مفتی تقی صاحب، تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا یہ فتویٰ ہے۔ اچھا، کہتے ہیں قسطوں پر پلاٹ، قسطوں پر کیا فرماتا ہے؟ اگر قسطوں پر ایک شخص نے پلاٹ خریدا تاکہ قیمت زیادہ ہونے پر بیچ سکوں تجارت کی غرض سے، پلاٹ کی کل قیمت 10 لاکھ ہے، جس میں 2 لاکھ ڈاؤن پیمنٹ کر دی ہے اور باقی رقم کی ادائیگی 5 سال قسطوں میں ہے۔ صورت مسئولہ میں کس قبضہ خاص تناسب سے ادائیگی کے بعد ملے گا؟ پوچھنا یہ ہے، 2 مسائل ہیں۔ ایک، اس پلاٹ پر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو زکوٰۃ پلاٹ کی کل قیمت پر واجب ہوگی یا صرف ادا شدہ قیمت پر، یعنی زکوٰۃ دیتے ہوئے باقی ماندہ اقساط کو منہا ہوگی یا نہیں؟ ایک نمبر۔ دوسرا مسئلہ ہے، یعنی کیا ایسے پلاٹ پر قبضہ نہ ہونے کے باوجود بھی زکوٰۃ واجب ہے؟ اس پر انہوں نے کہ یہ پلاٹ چونکہ تجارت فروخت کرنے کی نیت سے ہے خریدا گیا ہے، اس لیے سال گزرنے پر پلاٹ کی قیمت فروخت پر زکوٰۃ لازم ہوگی، البتہ ہر سال زکوٰۃ دیتے ہوئے باقی ماندہ اقساط کو منہا کیا جائے، جو دیے ہیں اس پر وہ کرے گا زکوٰۃ۔ اچھا، ایسے پلاٹ پر اگرچہ خریدار کو قبضہ نہ بھی ملا ہو تب بھی اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، البتہ زکوٰۃ کی ادائیگی پلاٹ پر قبضہ ہونے تک مؤخر کی جا سکتی ہے، یعنی جب پلاٹ پر قبضہ ہو جائے تو پچھلے تمام سالوں کی زکوٰۃ ادا کرے۔ واضح ہے کہ ہر سال کی زکوٰۃ اس پلاٹ کی بازاری قیمت کے حساب سے، یا دو صورت، یا تو جتنا اس نے قیمت اس پلاٹ کی ادا کی ہو، مثال جتنے پرسنٹ، مثال اس نے 20 لاکھ روپے اس میں جمع کیے ہیں، اب 20 لاکھ پلاٹ کا بازار میں اس ٹائم جتنا قیمت ہے اتنی قیمت پہ وہ زکوٰۃ دے دے گا، اور یا یہ کرے کہ وہ کہتا ہے میں نہیں دیتا، جب میں پورا پلاٹ لے لوں گا، قبضہ میں لے لوں گا، تو پھر جتنے سالوں کا ان کے پاس ہے ہر سال اس کی جتنی جو قیمت تھی اس قیمت پر وہ زکوٰۃ دے دے۔ دونوں صورت اس میں لکھے ہیں۔